نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی میری تقریر کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یعنی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ بِفَتْحِ الفاء پڑھا، جس کے معنی یہ ہیں کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف اور افضل اور سب سے زیادہ نفیس خاندان سے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں با اعتبار حسب نسب کے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں، سب نکاح ہے۔ اس حدیث کو ابن مردویہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ابن عباس اور زہری بھی من انفسکم بفتح الفاء پڑھا کرتے تھے اور من افضلکم و اشرفکم کے ساتھ اس کی تفسیر فرمایا کرتے تھے، جس کی طرف ہم نے اپنے ترجمہ میں اشارہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ تک جس قدر آباء و اجداد اور امہات و جدات سلسلہ نسب میں واقع ہیں، وہ سب کے سب محسنین اور محسنات یعنی سب عفیف اور پاک دامن تھے۔ کوئی فرد ان میں زنا کے ساتھ کبھی ملوث نہیں ہوا۔ عباد مخلصین کہ جن کو حق جل شانہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہو، ان کا سلسلہ نسب ایسا ہی پاک اور مطہر ہوتا ہے۔ اللہ ان کو ہمیشہ اسلاب طیبین سے ارحام طاہرات کی طرف پاک و صاف منتقل فرماتا رہا۔ حق جل جلالہ نے جس کو اپنا مصطفیٰ اور مجتبیٰ بنایا، اس کے مصطفیٰ بنانے سے پہلے اس کی نسب کو ضرور مصطفیٰ اور مجتبیٰ مہذب اور مصطفیٰ بنایا۔ مصطفین الاخیار خدا کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں کا جس چیز سے جس حد تک تعلق ہوتا ہے، اسی حد تک اس میں بھی اصطفاء اور اجتباء برگزیدگی اور پسندیدگی سرایت کر جاتی ہے۔ جب منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تو حق جل شانہ نے صدیقہ بنت صدیق کی برات میں سورۃ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائیں۔ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ سنتے ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے، ہم اس میں لب کشائی نہیں کر سکتے۔ یعنی اے مسلمانوں، تم واقعہ افک کو سنتے ہی فوراً یہ کہہ دینا لازمی تھا کہ سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے۔ معاذ اللہ، پیغمبر کی بیوی کہیں فاجرہ ہو سکتی ہے؟ پیغمبر کی بیوی تو عفیفہ اور طاہر ہی ہوگی۔ ابن منذر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ ابن جریر فرماتے ہیں منصب نبوت کے مناسب اور شایان نہیں کہ پیغمبر کی بیوی فجور میں مبتلا ہو۔ ابن عساکر نے اشرس خراسانی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اثر ابن عباس رضی اللہ عنہ ما بغت امرأۃ نبی قط کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا ہی اکرمہ اور سعد ابن جبیر اور ضحاک وغیرہ نے ہم سے منقول کیا۔ جب پیغمبروں کی ازواج کا فاجرہ ہونا منصب نبوت کے منافی ہے، تو انبیاء و رسل کی امہات و جدات کا غیر عفیف ہونا بدرجہ اولیٰ منصب نبوت اور رسالت کے منافی
اور مباین ہوگا، اس لیے کہ مادری علاقہ زوجیت سے بہت زیادہ قوی ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر کی تکوین و تخلیق اور اس کی تولید و تصویر ہی معاذ اللہ فسق اور فجور زنا سے ہو۔ اسی وجہ سے حدیث میں ولد الزنا کو شرع الثلاثہ فرمایا ہے، اس لیے کہ اس کا نفس وجود ہی معصیت اور فسق و فجور سے ظہور پذیر ہوا ہے۔ یہ قطعاً ناممکن اور محال ہے کہ خداوند ذوالجلال کا فرزندہ ابن حلال نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء و مرسلین گزرے، کسی طاعن نے ان کے نسب مطہر میں کبھی کلام نہیں کیا۔ صرف یہود لعنہم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر عفیفہ مریم صدیقہ پر تہمت لگائی۔ حق جل شانہ نے اپنی کتاب میں نہایت تفصیل کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی برات اور حضرت مسیح کی ولادت بسعادت کی کیفیت کو بیان فرمایا اور جا بجا یہود پر لعنت فرمائی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس غیور مطلق کی بے چون و چنگون غیرت ایک لمحہ کے لیے یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی خبیث اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے پاک نسب میں کسی کا کوئی شک و تردد کرے۔ کیسر و روم نے جب ابو سفیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق یہ سوال کیا، کیف نسبہ فیکم، ان کا نسب کیا ہے؟ صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں کہ ابو سفیان نے یہ جواب دیا، وہ ہم میں بڑے نسب والا ہے۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بیزار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، ہوا حسب ما لا یفضل علیہ احد قال ھذا آیت، یعنی حسب و نسب اور خاندانی شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں۔ کیسر و روم نے کہا یہ بھی ایک علامت ہے، یعنی نبی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ کیسر و روم نے ابو سفیان کا جواب سن کر یہ کہا، پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کے تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے، وہ سلسلۃ الذہب اور شجرۃ النسب یہ ہے، سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی جامع صحیح میں نسب شریف کے سلسلے کو فقط عدنان تک ذکر فرمایا، مگر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ نسب کو ذکر فرمایا۔ وہ یہ ہے، عدنان بن عدو بن المقوم بن طارح بن یشجب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ عدنان تک سلسلہ نسب تمام نصابین نسب دانوں کے نزدیک مسلم ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، اور اعلیٰ حاضر عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اختلاف اس میں ہے، عدنان سے حضرت اسماعیل تک کتنی پشتی ہیں، بعض 30 بتلاتے ہیں اور بعض 40۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب شریف کو بیان فرماتے تھے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے تھے۔
عدنان تک پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے تھے نسب والوں نے غلط کہا، یعنی ان کو سلاسل انساب کی تحقیق نہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ بے تحقیق کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اول اس آیت کو تلاوت فرماتے وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ۔ عاد اور سمود ان کے بعد کوئی قوم عاد اور سمود ان کے بعد کی قومیں ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے نسبدان غلط کہتے ہیں، یعنی نصابین کا یہ دعویٰ کہ ہم کو تمام انصاب کا علم ہے بالکل غلط ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کا اپنے سلسلہ نسب کو حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچانا کیسا ہے تو ناپسند فرمایا۔ سائل نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک سلسلہ نسب پہنچانے کے متعلق دریافت کیا تو اس کو بھی ناپسند فرمایا اور یہ کہا کس نے اس کو خبر دی ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔